ورسوله ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الوكيل الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ماہانہ درس عرفان القرآن بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ مجلس میں حاضر، کیونکہ وقت خاصا گزر چکا ہے، بغیر کسی تمہید کے تھوڑے وقت میں جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، چہرہ والضحیٰ، مرحبا مرحبا، اور اس کے لیے پہلا لفظ استعمال کیا، لقد جاءکم رسول۔ اے کائنات والو، بے شک تمہاری طرف میرا لاڈلا رسول آیا، میرا پیارا رسول، عظمتوں اور شانوں والا رسول، من انفسکم، تمہارے لیے اصل مبارکبادی یہ ہے کہ وہ رسول تم میں سے آیا ہے، یعنی نسل انسانی سے ہم نے اس رسول کو پیدا کیا، اسے انسانی بشری لباس پہنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور وہ آنے والا رسول کس شان سے جلوہ کر، کیا کیا صفات اپنے ساتھ لائے اور کیا کیا کمالات اپنے ساتھ لائے، کن عظمتوں اور شانوں کے ساتھ میرے حبیب کی آمد ہوئی۔ خالق کائنات نے آگے اپنے حبیب کی 4 صفات کا ذکر کیا، کتنی؟ اور وہ 4 صفات کیا ہیں؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، میرے اس لاڈلے اور پیارے رسول کی پہلی شان یہ ہے کہ کائنات والو، تمہارا مشقت میں پڑنا میرے حبیب پر گراں گزرتا ہے۔
تمہارا تکلیفیں اٹھانا یعنی تمہارے دکھ اور تمہاری تکلیفیں میرے رسول کو کسی قیمت میں بھی گوارا، یا یوں کہہ لیں کہ عزیز علیہ ما عنتم کا معنی یہ ہے کہ کائنات والوں تمہیں وہ رسول عطا کیا کہ دکھ تمہارے ہیں، تڑپتا میرا رسول، تکلیفیں تمہاری ہیں، تڑپتا میرا مصطفیٰ ہے، ارے مصیبتیں تمہاری ہیں، احساس میرا حبیب کرتا، درد تمہارے ہیں اور ان دردوں کو محسوس میرا حبیب کرتا۔ یہ پہلی شان ہے، اور آگے فرمایا حریص علیکم، پھر تمہیں وہ رسول عطا کیا جو خالی دردوں کا احساس کرنے والا نہیں، بے اس معاشرے میں کسی کو کسی کا دکھ محسوس ہو جائے اور کسی کو کسی کے درد کا احساس ہو جائے، یہ بھی بڑی شے ہے، مگر فرمایا میرا حبیب خالی احساس کرنے والا نہیں، حریص علیکم، میرے مصطفیٰ کی دوسری شان یہ ہے کہ وہ تمہارے دکھوں کو محسوس بھی کرتا ہے اور تمہارے دردوں کی دوا بھی کرتا ہے، تمہاری پریشانیوں کا احساس بھی رکھتا ہے اور تمہارے دردوں کا علاج بھی کرتا ہے، حریص علیکم، جو ہر وقت تمہاری بھلائی چاہنے والا، خیر خواہی چاہنے والی، اور آگے پھر دو شانے بیان کرتے ہوئے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہم نے تمہیں وہ رسول عطا کیا جو بطور خاص ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی میرا مصطفیٰ اے ایمان والوں تمہارے لیے سراپا شفقت بھی ہے اور سراپا رحمت بھی، سراپا شفقت بھی ہے اور سراپا کتنی شانیں ہوگی؟ چار۔ آئیے آج کی اس نشست میں تاجدار کائنات کی آمد کے تذکرے تو آپ پورے مہینے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، حضور کے آنے کی باتیں تو اور تشریف لانے کے تذکرے تو شب و روز سن رہے ہیں، آج قرآن مجید کی بیان کردہ ان چار شانوں کی روشنی میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ رسول ہمارے لیے لے کے کیا وہ مصطفیٰ ہمارے لیے لایا کیا ہے، سیٹنگ کرنے والے یا چھیڑنے سے آگے سے بھی اگر خراب ہوتا ہے تو پھر رہنے کوئی سمجھتا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، بس ایک ڈبلنگ اس کی جو ہے چلے چھوڑ دیں، ہاں سجاد صاحب یہ جو ڈبلنگ ہے یہ ختم کر دیں تاکہ آواز آسانی کے ساتھ ایک لفظ ایک ہی بار سمجھ آتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ رسول ہمارے لیے کیا لائے اور ہمیں کیا دینے کے لیے آئے، اس کے لیے پہلی دو صفات پر ذرا غور کرنا، اور وہ دو صفات کیا ہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے دکھ، تمہاری پریشانیاں، تمہارے مسائل، تمہارے آلام، بھوک تمہاری ہے، احساس میرے مصطفیٰ، دکھ تمہارے ہیں، احساس میرے حبیب کو، پریشانیاں تمہاری ہیں، تڑپتا میرا مصطفیٰ ہے، ارے کائنات والوں کس قدر احساس کرنے والا، ما عنتم، وہ معمولی سے معمولی دکھ، ما عنتم کا معنی آئمہ مفسرین نے بیان کیا
کہ کائنات والوں تمہیں وہ رسول عطا کیا کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تمہارے پاؤں میں اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کی چبھن کا احساس تمہارے اپنے وجود کو بعد میں ہوتا ہے، اس درد کو بھی مصطفیٰ پہلے محسوس۔ یہاں پہلا اعلان یہ ہے کہ تمہیں کوئی ایسا رسول نہیں دیا جو ساری کائنات سے ہٹ کر الگ تھلگ مخلوق خدا سے اپنا تعلق ختم کر کے کسی کونے میں کسی گوشے میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرے، صرف تسبیح الہی کرنے والا نہیں، بلکہ رسول وہ عطا کیا کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل۔ ارے وہ رسول جس کا ایک طرف تعلق خالق سے ہے، ایک طرف تعلق مخلوق سے ہے، ایک طرف تعلق عبادات کا ہے، ایک طرف تعلق روزمرہ زندگی کے معاملات کا ہے، جو تمہارے اندر رہتا ہے، تمہارے دکھوں کو پریشانیوں کو انہیں محسوس بھی کرتا ہے اور تمہارے دردوں کا علاج بھی کرتا ہے، تمہارے دکھوں کا احساس کرنے والا، تمہارے دکھوں کا بولیے، یعنی اپنے سینے میں ایسا دل لے کے آیا ہے کہ جس دل میں انسانیت کا احساس، اور خالی احساس نہیں بلکہ آگے کیا کہا، حریص علیکم، وہ انسانی بھلائی کے لیے کوشاں رہنے والا، جس کا ہر قدم انسانی بھلائی کے لیے، ارے جس کے دن بھر کے سفر بھی انسانی بھلائی کے لیے، جس کا رات کو مصلے پہ رونا بھی انسانی بھلائی کے لیے، ارے جس کا تڑپنا بھی انسانی بھلائی کے لیے، اور جس کا زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سانس صرف اس مقصد کے لیے کہ اس کائنات خلق کا بھلا ہو۔ اب یہاں جو بڑی خاص اور توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ یہ دونوں شانیں، کتنی دونوں شانیں جو اللہ نے اپنے حبیب کی بیان کی، عزیز ان کی شان اور حریص ان کی شان، ان دونوں شانوں کو اللہ نے صرف مومنوں کے ساتھ خاص نہیں کیا، فرمایا یہ احساس صرف مومنوں کا نہیں، یہ خیر اور بھلائی صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، ہاں ایمان والوں کے لیے آگے دو الگ صفات بیان کی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا مومنوں تمہارے لیے مصطفیٰ کی شفقتیں اس سے بھی آگے، تمہارے لیے حضور کی رحمتیں اس سے بھی آگے ہیں، مگر یہ جو انسانیت کا احساس ہے یہ صرف مومنوں کے لیے نہیں بلکہ ہر فرد بشر کے لیے، خواہ وہ اپنا ہو یا بیگانہ، کوئی دوست ہو یا دشمن، کوئی کافر ہو یا مومن، کوئی مانے یا انکار کرے، حتیٰ کہ کوئی میرے رسول کو پتھر مارے کر کوئی رسول پر پھول برسائے، کوئی راہوں میں کانٹے بچھائے، فرمایا وہ جیسا تیسا بھی ہے مگر ہے انسان، کیا ہے سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنوں پر تو ہر کوئی مہربان ہوتا ہے، دوستوں کا خیال تو ہر کوئی رکھتا ہے، پیار کرنے والوں کو تو ہر کوئی محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ کوئی دشمنوں پر بھی کریم ہو، کیا دشمنوں پر بھی، ماننے والوں کا خیال تو سبھی رکھتے ہیں، کوئی انکار کرنے والوں کا بھی خیال رکھتا ہے، پھول برسانے والوں کو صلہ ہر کوئی دیتا ہے، پتھر مارنے والوں کو بھی تو کوئی صلہ نہیں دیتا۔ یہ شان کریمی ہے میرے آقا کی کہ رب کائنات نے فرمایا ہر انسان وہ اچھا ہے برا ہے
نیک ہے بد ہے، کافر ہے مومن ہے، دوست ہے یا دشمن ہے، مگر ہے انسان۔ فرمایا انسان میرے محبوب کی آمد پر سراپا خوشی بن جا، تجھے وہ رسول عطا کیا کہ بطور انسان تیرے دکھ کو میرا مصطفیٰ برداشت نہیں کر سکتا، اور ہر وقت انسانی بھلائی کے لیے کوشاں رہنے والا حبیب۔ آئیے تاجدار کائنات کی اس حسین سیرت اور میرے آقا کے اس عظیم کردار کا صرف ایک پہلو آج کی نشست میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے کس قدر کرم نوازی فرمائی۔ جنہوں نے راہوں میں کانٹے بچھائے ان پر بھی کرم کیا، جنہوں نے پتھر مارے ان پہ بھی کرم کیا، جنہوں نے گالیاں دی حضور نے ان کو بھی دعائیں دی۔ یہ سیرت مصطفیٰ ہے کہ میرے آقا طائف کی وادی میں جب تشریف لے گئے اور سرداران طائف نے وہاں کے اوباش جوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو پتھر مارنا شروع کیا۔ اب یہ واقعہ اتنا معروف ہے کہ آپ نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار پہلے بھی سن رکھا ہے۔ اس وقت وہ واقعہ مقصود نہیں بلکہ اس واقعہ کے اندر جو چھپی ہوئی روح ہے وہ بتانا مقصود ہے۔ طائف کے جوانوں نے کیا کیا؟ پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ آقا علیہ السلام کا جسد پاک زخموں سے چور چور، وجود اقدس لہولوہان ہو گئے، آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، اور ظاہراً زخموں سے چور چور آقا اپنے نڈھال جسم کو لے کر ایک پہاڑ کی اوٹ میں یوں آ کر بیٹھ گئے۔ جب آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے، اس موقع پر اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ ان کو بھیجا تو جبرائیل امین نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ خالق کائنات نے ایک فرشتے کو بھیجا ہے اور یہ فرشتہ پہاڑوں پر معمور ہے، اس کی ڈیوٹی کہاں ہے؟ پہاڑوں کو مینٹین رکھنا، ان کو کنٹرول کرنا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، اور یہ میرے ساتھ بھیجا گیا۔ اور رب نے پوچھا میرے محبوب اگر کہیں تو یہ جو ظالم دشمن جنہوں نے اتنا ناروا سلوک کیا، جنہوں نے آپ پر اتنا ظلم کیا، اگر کہیں تو ہم یہ سامنے والے دونوں پہاڑوں کو یوں آپس میں ملا کر تیرے دشمنوں کو پیس کے رکھ، تیرے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے رزق و نابود کر دے۔ اب یہ پیغام آیا کس کی بارگاہ سے؟ اللہ کی بارگاہ سے۔ اب یہاں میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، مگر جو خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، اگر اب ہر کوئی بطور انسان اپنے اندر جان کے دیکھے اور اپنی فطرت کا جائزہ لے، ایک انسان ہونے کے ناطے اگر ہم میں سے کسی بھی شخص پر کوئی ناحق ظلم کرے، کیا کرے؟ ناحق کسی کے ساتھ ظلم کرے، ناجائز زیادتی کرے، اس ظالم کے لیے مجھے سچ بتائیے انسان کے اندر سے بد دعا نکلتی ہے یا نہیں؟ جی یہ انسانی فطرت ہے۔ کیا آپ نے کسی کا بگاڑا ہی کچھ نہیں؟ آپ کسی کا بھلا کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا، وہ آپ کو پتھر مار رہا، اس ظلم اور زیادتی پر اندر سے کیا نکلتی ہے؟ بولیے، نکلتی ہے۔ اب یہاں جو پہلی بات قابل توجہ ہے کہ میرے آقا نے پتھر کھا کر بھی بد دعا نہیں کی، ان کے لیے بد دعا، ان کے لیے عذاب مانگا نہیں، جبکہ انسانی فطرت ہے کہ اس کے اندر سے اپنے دشمن کے لیے، ظالم کے لیے
زیادتی کرنے والے کے لیے کیا؟ یہ عام فطرت کی میں نے بات کی. اب کچھ اللہ کے بندے جو بڑے صابر اور شاکر بھی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ جو صبر کے پہاڑ ہوتے ہیں. وہ تکلیفیں اٹھا کر بھی کبھی دشمنوں کو بد دعا نہیں، وہ سب کچھ برداشت کر جاتے ہیں. اپنے رب کی خاطر صبر کر لیا، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کر لیا، بد دعا تو نہیں کی، بد دعا تو نہیں کی. مگر اگلی بات پھر ذرا دھیان سے سننا، آپ نے بد دعا نہیں کی، مگر خالق کائنات نے از خود اگر آپ کے دشمن سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا. دشمن سے کیا انتقام لینے کا، اس نے خود ہی اگر اس دشمن کی گرفت کرنا چاہی. مثلا ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور ہم نے اس زیادتی کرنے والے کے لیے کوئی اللہ کی بارگاہ میں بد دعا نہیں کی، ہم صبر کے ساتھ بیٹھے رہے اور جیسے تیری مرضی. اب آپ اس کی رضا پر راضی رہے، سب کچھ برداشت کیا، مگر اچانک اس نے خود فیصلہ کر لیا کہ میں اس ظالم سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں اس ظالم کی گرفت کرنا چاہتا ہوں. اب جب خدا خود اس ظالم کو پکڑنا چاہے تو مجھے سچ بتانا اب انسانی احساسات اور جذبات کیا ہوں گے؟ انسانی احساسات اور جذبات بولیے کیا ہوں گے؟ یقیناً مظلوم کے دل کو ایک اطمینان کی کیفیت ملے گی کہ اچھا مولا، میں نے تو اس کا برا نہیں چاہا، میں نے تو اس کے برائی کے لیے بد دعا بھی نہیں کی، اب اگر تو خود ہی بدلہ لینا چاہتا ہے تو تیری مرضی ہے. دل مطمئن ہوتا ہے، اندر ایک خوشی اور مسرت کے جذبات آتے ہیں کہ اگر اس ظالم نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ دیکھو میرے خدا نے بدلہ لے لیا، میرے رب نے کیا لے لیا. بتائیے دل مطمئن ہوتا ہے یا مضطرب ہوتا ہے؟ جی، جب دشمن کی اوپر اللہ کی طرف سے کیا آئے؟ گرفت آئے، اللہ خود بدلہ لینا چاہے، اس سے کبھی کسی کے دل میں دشمن کا دکھ بھی پیدا ہو. بولیے کیا ہوتا ہے؟ خوشی کے جذبات ہوتے ہیں، اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ چلے اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتیاں کی، میں نے تو کچھ نہیں کہا، مگر دل کا اطمینان یہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے میری طرف سے بدلہ. ایسے ہی ہوتا ہے. اب حاضرین محترم، یہ ہے انسانی فطرت. اب ذرا اس عظیم انسان کا بھی ہاتھ دے جس کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جس کے میلاد کے جشن منائے جا رہے ہیں، جس کے ہر طرف چرچے اور تذکرے ہو رہے ہیں. اس رسول کے کردار کو دیکھیں کہ ادھر پتھر کھائے، زخموں سے چور چور بیٹھے ہیں، بد دعا نہیں، ان کے لیے عذاب مانگا. بولیے مانگا نہیں، خود ظاہراً نڈال ہو کے بیٹھے. اب خالق کائنات نے خود فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے محبوب کے دشمنوں سے خود انتقام لوں، ان سے بدلہ لوں. لہذا جبرائیل امین کے ساتھ پہاڑوں پر معمول فرشتہ بھیجا، محبوب کو آگاہ کیا کہ پیارے اب تیرے دشمنوں سے بدلے کا وقت، بولیے وقت انتقام آ گیا. ہم پہاڑوں کو ملا کر انہیں آپس میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتے ہیں. جب تاجدار کائنات کے کانوں میں یہ آواز پڑی اور میرے آقا کو پتا چلا کہ اب ان اوباشوں کے اوپر اور ان ظالموں کے اوپر اللہ کا عذاب اترنے لگا. کیا اترنے لگا ہے؟ بولیے اب یہ اللہ کی گرفت میں آنے لگے ہیں. حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ فطرت تو یہ ہے کہ دشمن پر اللہ کی طرف سے آنے والی گرفت کو دیکھ کر بندے کا دل مطمئن اور خوش ہوتا ہے. مگر میرے آقا کو جب پتا چلا کہ ان پتھر مارنے والوں پر عذاب اترنے لگا، قربان جائیں تاجدار کائنات کی اس عظیم سیرت پر اور میرے آقا کے اس
مبارک پر جس میں اللہ نے انسانیت کا اتنا درد رکھا ہے کہ جب حضور نے جانا کہ اب دشمنوں پر عذاب اترنے لگا، میرے آقا یہ سن کر اپنے سارے دکھ بھول گئے، یہ سن کر اپنے دکھ، اپنے درد، اپنے زخم بھول گئے، اپنے زخم بھول گئے کہ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ کیا کیا۔ اب حضور علیہ السلام کا وہاں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، کیا کرنا، اور وہ التجا کیا تھی؟ وہ التجا کیا تھی؟ میرے آقا نے ایسے ہاتھ اٹھا، رحمت والے ہاتھ، اور رب کے حضور کیا کہا؟ عرض کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، باری تعالیٰ میری اس قوم کو کچھ نہ کہنا، ان سے اپنا عذاب ڈال دے، مولا انہیں نست و نابود نہ کرنا، ان پر گرفت نہ کرنا، ان پر گرفت نہ کرنا۔ اب دیکھیے دشمنوں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں میرا رسول عذر پیش کر رہا ہے، فرماتے ہیں انہم لا یعلمون، انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے مولا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھ، یہ کیا تھے؟ یہ نادان تھے، انہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں تھے، یہ مجھے پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے جو کیا ناسمجھی میں کیا، بے خبری میں کیا، نادانی میں کیا، لہذا ان پر عذاب بھیجنے کے بجائے میری التجا یہ ہے اللہم اہد قومی، مولا انہیں سمجھ عطا کر، انہیں کیا عطا کر؟ انہیں سمجھ عطا کر، انہیں شعور عطا کر، انہیں میری پہچان عطا کر۔ انہوں نے جو پتھر مارے انہوں نے اپنے طور پر دشمن سمجھ کے مارے، تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں تو انہیں میری پہچان عطا کر تاکہ انہیں سمجھ آ جائے میں دشمن نہیں، میں تو جان سے بڑھ کے ان کا پیار کروں۔ انہیں کچھ نہ کہنا، یہ کیا؟ یہ نادان اور نہ سمجھ، یہ چھوڑ، انہیں ہے کوئی کائنات میں جو اپنے دکھ بھول کر دشمنوں کو بچانے کی فکر کرے؟ بولیے کوئی ہے اس کائنات؟ جب سے کائنات انسانی بنی، ہاں ایک مقام پر اس کردار کی کچھ جھلک ملتی ہے، اس کردار کی کچھ بولیے جھلک، اور وہ بھی دشمنوں کے لیے نہیں، دشمنوں کے لیے نہیں، وہ جھلک کہاں؟ یہ دل اللہ نے اس سطح کا، اس نوعیت کا دل خالق کائنات نے اپنی اولاد کے لیے صرف ماں کے اندر رکھا۔ یہ دل کس کے سینے میں رکھا ہے؟ بولیے ماں کے سینے میں، کہ اولاد جیسی تیسی بھی ہو، کتنی نافرمان کیوں نہ ہو، کتنا ستانے والی، دکھ دینے والی، اور کبھی کبھی وہ ماں اس دکھ سے نڈال ہو کر مایوس ہو کے بھی بیٹھ جاتی ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو بھی گر پڑتے ہیں، مگر اسی نافرمان اولاد پر، اسی نافرمان اولاد پر جب باپ گرفت کرنا چاہتا ہے اور اس بیٹے کے گریبان تک باپ کا ہاتھ پہنچتا ہے اور وہ اس کو سبق سکھانا چاہتا ہے، تو تھوڑی دیر پہلے ماں کے آنسو گر رہے تھے، دکھی تھی، جو ہی دیکھا کہ اب باپ کا ہاتھ بیٹے پہ اٹھنے لگا ہے، وہ سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے مجھے اپنے دکھوں کی پرواہ نہیں، کچھ نہ کہنا، چھوٹا ہے باپ، کہتی ہے یا نہیں کہتی؟ کیا کہتی ہے؟ اسے کچھ نہ کہنا، اس کی طرف سے پھر گزر کرتی ہے، کہتی ہے یہ بھی چھوٹا ہے، ابھی ناسمجھ ہے، نادان ہے، کوئی نہیں، آہستہ آہستہ سمجھدار ہو جائے گا، اسے معاف کر دے، آج چھوڑ دے۔ خود پہلے دکھوں سے چور چور تھی، مگر جب بیٹے پر ہاتھ اٹھا تو اسے اپنے درد بولیے بھولے یا نہ بھولے، وہ عذر لے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اسے بچانے کی فکر لگ گئی۔ ارے وہ تو ماں کے بدن سے پیدا ہونے والی اولاد تھی جس کے لیے ماں کھڑی ہوئی، قربان جائے مصطفیٰ تیری کریمی پر، آقا تیری شفقتوں پر، تیری رحمتوں پر، کہ خدا نے
میں وہ دل رکھا کہ میرے آقا کی جان کے دشمن خون کے پیاسے تھوڑی دیر پہلے پتھر مار رہے تھے، مگر جب خدا نے گرفت کرنا چاہی تو میرے آقا کو پتا چلا اب عذاب الہی اترنے لگا ہے۔ رسول ڈھال بن کے سامنے کھڑا ہو گیا، عرض کی مولا مجھے اپنے زخموں کی پرواہ نہیں، مجھے تو صرف اتنا احساس ہے کہ کہیں تیری انسانیت پس نہ جائے۔ آج انہیں چھوڑ دے، یہ نادان تھے، یہ ناسمجھ تھے، انہوں نے جو کچھ کیا اپنی نادانی اور ناسمجھی کی وجہ سے کیا، لہذا انہیں میری پہچان عطا کر، انہیں سمجھ عطا کر، انہیں شعور عطا کر، کیونکہ میرے آقا کی نگاہ نبوت آگے دیکھ رہی تھی کہ آج پتھر مارتے ہیں بے خبری کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اور جس دن سمجھ آ گئی، جس دن مصطفیٰ کو پہچان لیا، پھر پتھر نہیں ماریں گے، پھر ان کے ایک اشارے پر اپنا تن من دھن سب قدموں پر قربان کر۔ حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ جب سے کائنات بنی، بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، جب سے کیا بنی؟ کائنات بنی، اور جب تک کائنات رہے گی، جب سے زمین پر انسان پہلا انسان آیا اور جب تک اس زمین پر آخری انسان رہے گا، اس انسانی کائنات کے اندر بڑے بڑے انبیاء بھی آئے، رسل بھی آئے، اللہ کے محبوب اور مقرب بھی آئے، انبیاء اولیاء اور بڑے بڑے صابرین اور شاکرین بھی آئے، مگر یہ کردار سوائے محمد مصطفیٰ کے کہیں اور نظر یہ جو دشمنوں کو بچانے کے لیے سامنے کھڑا ہونے کچھ نہ کہنا، یہ کردار آپ کو کہیں اور نظر بولیے، اس کردار کا جب بنایا یہ، اب بولیے اس کردار کا جب بولیے بنایا ہی ایک، اس جیسا جب کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اس جیسا جب کوئی دوسرا بولیے پوری انسانی کائنات میں نے عرض کیا نا کہ اس میں اولیاء، صلحاء، صابرین اور شاکرین تو نیچے رہ گئے نا، اوپر انبیاء اور رسل تک بھی چلے جائیں، ان کے دشمنوں پر گرفت نہیں، بولیے کوئی سامنے آیا کہ نہیں چھوڑ دے، بولیے کوئی اس طرح سامنے کھڑا ہوا؟ میں نے بتایا کہ پوری انسانی کائنات میں اللہ نے کوئی اس دل کا مالک دوسرا جب بنایا ہی نہیں، یہ انوکھے جذبات اور احساسات کا مالک صرف تنہا اپنا ایک محمد بنایا، اور ایک بنا کر بس وہ ایک جنہیں عطا کر دیا، وہ خوشی نہ منائے تو اور وہ خدا کی اس نعمت پر شکر ادا نہ بجا لائے تو اور اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو۔ مگر حاضرین محترم، بات ختم کرتے ہوئے جہاں اس عظیم نعمت کی خوشی ہے، کیا ہے بولیے، اور جہاں اس عظیم نعمت پر اللہ کے حضور شکر ہے، وہیں ساتھ میرے آقا کی یہ سیرت، یہ کردار اور یہ طرز زندگی یہ امت کو ایک پیغام بھی دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ پیغام، ایک میسج بھی دے رہا ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ لوگوں، تمہارا رسول وہ تو دشمنوں کا دکھ برداشت نہ کرے، اور تم اپنے بھائیوں کے دکھ میں کام نہ آ سکتے، اپنے بولیے وہ تو اپنے دشمنوں کے دکھ مٹانے کے لیے حریص علیکم، کوشاں رہے، ان کے لیے خیر اور بھلائی مانگے، اور تم اپنے سگے بھائی، ایک ماں اور ایک باپ کے بدن سے پیدا ہونے والے اپنے سگے بھائیوں کے لیے بھی اگر بھلائی کے جذبات نہیں، اگر ان کے دکھ کو بھی محسوس نہیں کرنا، ان کے درد کا بھی احساس نہیں کرنا، جس ماں باپ نے تمہیں پیدا کیا، پالا، جوان کیا، جوانوں بیٹوں غور کرو، اگر ان ماں باپ کے لیے تمہارے دل میں احساس نہیں، جو تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے تمہاری بہنیں، ان کا احساس نہیں،
تمہارے ساتھ پروان چڑھنے والے تمہارے بھائی، ان کا احساس نہیں. اس دنیا کے مفادات، دنیا کی منفعتیں اور اس دنیا کی دوڑ میں اگر ہم اپنے ماں باپ کا احساس بھی بھول گئے، بہن بھائیوں کا احساس بھی کیا بولیے نا، بھول گئے، خون اتنے سفید ہو گئے، تو ہم نے کسی دوسرے کا احساس کیا کرنا؟ پھر ہم نے پڑوسی کا احساس کیا کرنا ہے، رشتہ دار کا احساس؟ بولیے، وہ تو بات کا درجہ ہے. پھر آگے عام مسلمان کا احساس آپ نے کیا کرنا ہے، اور پھر مسلمان سے آگے ایک کافر کا احساس کیا کرنا ہے، اور پھر کافر سے آگے پھر دشمن کا احساس. بہت دور چلی گئی بات. آؤ سب سے پہلے اپنے اندر جان کے دیکھیں، اور آغاز اپنے کہاں سے کریں؟ گھر سے. کہاں سے کریں؟ بولیے، گھر سے کریں. ارے جو دو سگے بھائی آپس میں دشمن بنے بیٹھے، جن کے دل ایک دوسرے کے محبت اور ایک دوسرے کی بلائی اور خیرخواہی کے احساسات سے خالی ہیں، انہوں نے کسی کا احساس کیا کرنا ہے؟ تو جب اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ کوئی خیر کا تعلق نہیں، بلائی کا تعلق نہیں، رشتہ داروں کا خیال نہیں، ماں باپ کا خیال نہیں، آئزہ اقارب کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں، ایک ہی مشن کے، ایک ہی راستے کے مسافر اور ایک ہی تحریک کے کارکن، وہ ایک دوسرے کا احساس نہیں، ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس نہیں، تو مجھے سچ بتائیے، کیا ہم اس رسول کے غلام کہلانے کے حقدار ہیں؟ اونچا بولیے جی. کیا غلامی مصطفیٰ خالی نعروں کا نام ہے؟ عشق رسول خالی ناموں کا نام ہے؟ بتائیے. نہیں، عشق دعووں کا نام نہیں، غلامی نعروں کا نام بولیے نہیں، بلکہ اپنی عملی زندگی کے اندر اپنے اس کردار کو یوں بدلنا کہ کم سے کم میرے مصطفیٰ جیسا وہ دل تو کسی کو نہیں مل سکتا، مگر ان کے قدموں کی کچھ خیرات پا کر آؤ، اگر دشمن کا نہیں تو دوست کا تو احساس کرنا سیکھ لو، غیروں کا نہیں اپنوں کا احساس کرنا سیکھ لو. ارے دور نہیں کر سکتے، کم سے کم جوانوں، بیٹوں، اپنے ماں باپ کے احساسات اور جذبات کا احساس تو کرو. کس دنیا میں ہم چلے گئے کہ پورے ماں باپ تڑپ رہے ہیں، مگر اولاد کان در کے بات سننے کے لیے تیار بولیے، وہ آوازیں دیتے رہ جاتے ہیں. اور بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کی آواز کا، ان کے بلاوے کا جواب دینے کو بھی اگر تیار، اتنا بے حس دل ہو گیا، تو اس احساس والے رسول کے قدموں سے ہمارا کیا تعلق؟ بھائی بھائی کے لیے آوازیں دے رہا ہے، اسے اپنی مدد کے لیے پکار رہا، مگر اس کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی بہنوں پر ظلم کریں، بھتیجوں پر کریں، بھانجوں پر کریں، پڑوسیوں پر کریں، تو حاضرین محترم، یقیناً پھر ہم حضور کے عاشق، حضور کے امتی، حضور کے غلام کہلانے کے حقدار ہیں. آؤ پہلے اپنے ماں باپ کا احساس، اپنے سگے بہن بھائیوں کا احساس، پھر والدین اپنی اولاد کا احساس، پھر اپنے خون کے رشتوں کا احساس، پھر اس سے آگے دور کے رشتوں کا احساس، پھر پڑوسیوں کا احساس، اہل محلہ کا احساس، اور پھر پوری میرے آقا کی امت کا احساس. ارے اس محبت کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا جائے گا اور جو اس دل کے اندر انسانیت کا احساس بڑھتا چلا جائے گا، تو مصطفیٰ کے قدموں سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا. مدینے والے کے فیضان کی خیرات نصیب ہوتی چلی جائے گی. لہذا حاضرین محترم، آئیے، ایک ہے کسی کے لیے بھلائی جانا، خیر خواہی جانا، میں نے کہا یہ پھر اگلے درجے کی بات ہے. آخری اور مختصر میسج یہ ہے کہ آؤ، اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، کسی کا پھر بولیے
بھلا تو اسی نے کرنا نا جسے اللہ نے توفیق دی. یہ تو کوئی خوش نصیب ہوگا مگر بھلا نہیں کر سکتے. تو میرے آقا کے قدموں کا، حضور کے میلاد کا، آقا کی سیرت کا، حضور کے کردار کا کم سے کم پیغام یہ لے جاؤ کہ بھلا نہیں کر سکتے تو کسی کا برا تو نہ کرو، کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتے اس پر ظلم تو نہ کرو، کسی کے منہ میں لقمہ نہیں ڈال سکتے تو کم سے کم کسی غریب کا چھیننے کی کوشش تو نہ کرو. ارے کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو سرے بازار بر سرے منبر اس کی پگڑی تو نہ اچھالو، اسے سرے عام بیٹھ کر اسے گالیاں تو نہ دو. اتنے گر گئے اور کہلاتے حضور کے غلام ہو. اگر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دے سکتے کم سے کم خدا نہ کسی کی آنکھوں میں آنسو تو نہ دو. اگر اتنی سی بھی چینج اور تبدیلی ہم اپنے اندر لانے کے لیے تیار نہیں تو پھر حاضرین محترم میں نے پہلے کہا کہ عشق دعووں کا نام، غلامی ناروں کا نام نہیں ہے. غلامی مصطفیٰ یہ ہے کہ تاجدار کائنات کے کردار کا کچھ رنگ ہماری کردار پر رہا، حضور کی سیرت کا کچھ رنگ ہماری بولیے سیرت پر نظر آئے. بس یہ پیغام ہے میرے آقا کے میلاد کا، یہ پیغام ہے میرے آقا کی سیرت کا، یہ پیغام ہے حضور کے اس عظیم کردار کا، یہ پیغام ہے خالق کائنات کے قرآن کا، اور یہی مشن ہے تحریک منہاج القرآن. یہی فکر ہے شیخ الاسلام کی. 12 ربیع الاول کی رات عالمی جشن میلاد مصطفیٰ میں حضور شیخ الاسلام نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ لوگوں میں نے تمہیں 40 برس تک تاجدار کائنات کے عشق کا پیغام دیا. کیا؟ حضور کے عشق کا پیغام. اور اب وقت آ گیا ہے کہ عشق رسول کے سے اپنے سینوں کو منور کرنے والوں اب اپنی سیرت اور کردار پر مصطفیٰ کے اخلاق کا رنگ بھی چڑھا. یہی پیغام دیا تھا یا کچھ اور؟ یہ اخلاق محمدی کا رنگ، حضور کی سیرت کا رنگ، آقا کے کردار کا رنگ. اگر وہ رنگ نہیں تو پھر عشق کا دعویٰ کیا؟ پھر آقا علیہ السلام کی طرف نسبت بھی کرتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں ہماری وجہ سے میرے آقا کا عشق بدنام نہ ہو، حضور کا عشق بدنام نہ ہو. تو جہاں وہ عظیم نعمت اللہ نے عطا کی وہاں اصل شکر یہ ہے کہ آؤ اس موقع پر کم سے کم اتنا پیغام لے کے جائیں، اتنا احساس اپنے اندر لے کے جائیں کہ ہمارے دلوں کی کیفیت اتنی تو بدل جائے کہ ہم آج کے بعد کسی کو دکھ، کسی کو تکلیف، کسی کا حق غصب، کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ دیں. آغاز اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے کریں. پہلے ان کے چہروں پر مسکراہٹ لائیں، پھر اپنے سگے بہن بھائیوں کے چہروں پر مسکراہٹ لائیں، ان کے حقوق کا تحفظ کریں، پھر اپنے رشتہ داروں کے، پھر اپنے گلی محلے میں، پھر حضور کی ساری امت کے مفاد کے لیے میدان کارزار میں اتر آئیں. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تار خاک تار. یہ پیغام ہے عشق رسول کا، یہ پیغام ہے میلاد مصطفیٰ کا، اور یہ پیغام ہے آج کے درس عرفان القرآن کا، اور یہ مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا. آؤ اس راستے کے ایسے مسافر بنے، اس مشن کی ایسے سپاہی بنے کہ ہمارے کردار میں کم سے کم اتنی چینج ضرور آئے کہ میرے آقا کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی اگر آپ کے کردار کو دیکھے تو وہ دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم. یہ شان ہے ان کے سردار کا عالم. رب کائنات اس محبوب کے قدموں کی ہمیں خیرات عطا فرمائے، ہمیں عالمی سطح پر امت مسلمہ کے حقوق کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
شرق سے غرب تک میرے آقا کی ساری امت کو اخوت اور محبت کی اس لڑی میں پرو دے کہ شرق سے غرب تک تاجدار کائنات کے غلام ایک ہو کر مصطفیٰ کے دین کے جھنڈے کو سر بلند کر سکے۔ آمین وما علینا۔